السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشبیہ اور ارکان تشبیہ۔ آج ہمارا لیکچر علم بیان۔ علم بیان کے لغوی معنی ہے واضح کرنا اور روشن کرنا۔ اصطلاح میں علم بیان ایسے قاعدوں اور ضابطوں کے مجموعے کا نام ہے جس کو جان لینے کے بعد ہم ایک ہی بات یا مضمون کو مختلف طریقوں سے ادا کر سکیں اور ان میں سے ہر طریقہ دوسرے طریقے سے زیادہ واضح اور مؤثر ہو۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ معزز طلباء، علم بیان کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 تشبیہ، نمبر 2 استعارہ، نمبر 3 کنایہ، نمبر 4 مجاز مرسل۔ لیکن آج ہم تشبیہ کے متعلق چونکہ پڑھیں گے، جیسا کہ تشبیہ کے متعلق ایک شعر ہے، تشبیہ ہے تمثیل تشبہ بھی تمثل، ہر چند کے ہیں مصدر تفعیل و تفاعل۔ یعنی کہ تشبیہ کا لفظ جو ہے یہ تمثیل مصدر سے بھی آتا ہے اور تشبہ مصدر سے بھی آتا ہے، ہر چند کہ دونوں جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ تشبیہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ ہے شبہ۔ اس کی تعریف یوں کریں گے، کسی مشترک صفت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہنا ہے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 مشبہ، مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بے جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ حرف تشبیہ وہ حروف جن سے تشبیہ دی جائے، حروف تشبیہ کو ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے وہ حروف کون سے ہیں؟ جیسا، سا، سی، ماند کی طرح وغیرہ وغیرہ۔ وجہ تشبیہ وہ خصوصیت جس کی وجہ سے تشبیہ دی جائے یا وہ صفت جس کی وجہ سے تشبیہ دی جائے اسے وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ غرض تشبیہ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ پھر ایک بات اس میں اور بھی یاد رکھیں کہ مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ اب مثال دیکھیں، بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، اس میں مشبہ بچہ ہے، مشبہ بھی جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ چاند ہے۔ اس مثال میں حرف تشبیہ کی طرح ہے، وجہ تشبیہ خوبصورتی، غرض تشبیہ بچے کی خوبصورتی کو واضح کرنا۔ دوسری مثال دیکھیں، چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ اب اس کے اندر چشمے مشبہ، برف مشبہ بھی، حرف تشبیہ کی طرح، وجہ تشبیہ ٹھنڈک، غرض تشبیہ چشمے کے پانی کی ٹھنڈک کو۔ اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ تشبیہ اور تشابہ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تشبیہ کے اندر مشبہ بھی کے اندر اس صفت کا بدرجہ اتم پایا جانا ضروری ہے، یعنی کہ وہ صفت ایسی ہو کہ ہر بندہ اس کو تسلیم بھی کرتا ہو، جبکہ تشابہ کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ تشابہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مماثل ہیں، ایک دوسرے جیسے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر کوئی ایسی مشبہ بھی کے اندر ایسی صفت نہیں پائی جاتی کہ جس کی وجہ سے مشبہ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس میں دیکھیں، شبانہ شکیلہ کی طرح خوبصورت ہے، مشبہ شبانہ، مشبہ بے شکیلہ، حرف تشبیہ کی طرح، وجہ تشبیہ خوبصورت، غرض تشبیہ شبانہ کے حسن و خوبصورتی کو واضح کرنا۔
لیکن اب اس کے اندر جو شکیلہ کی خوبصورتی ہے وہ عام ہے، وہ ہر بندہ تسلیم نہیں کرتا، اس لحاظ سے اس کو ہم تشابہ کہیں گے۔ شعری مثالیں دیکھیں۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ اب اس شعر کے اندر شاعر نے لب کو پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے، گویا کہ لب مشبہ، گلاب کی پنکھڑی مشبہ بے، حرف تشبیہ کی سی، وجہ تشبیہ نزاکت ملائم، غرض تشبیہ محبوب کے ہونٹ کی نزاکت کو واضح کر۔ اگلی مثال ہمارے سامنے ہے، تجھ سا کوئی جہاں میں نازک بدن کہاں، یہ پنکھڑی سے ہونٹ، یہ گل سا بدن کا۔ ابھی شعر کے اندر دو تشبیہ ہیں۔ پہلے تشبیہ ہے کہ محبوب کے ہونٹ کو پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے، ہونٹ مشبہ، پنکھڑی مشبہ بے، حرف تشبیہ سے نزاکت خوبصورتی، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ ہونٹ کی نزاکت کو واضح کرنا۔ پھر اس شاعر نے کہا کہ گل سا بدن کہاں، بدن مشبہ، گل مشبہ بے، سا حرف تشبیہ نزاکت، وجہ تشبیہ بدن کی نزاکت کو واضح کرنا۔ اگلی مثال ہے ہمارے سامنے، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سوں کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالاں سوں کہوں گا۔ اس کے اندر بھی مشبہ لب، مشبہ بھی لال بدخشاں، حرف تشبیہ سوں، وجہ تشبیہ خوبصورتی، غرض تشبیہ لب کی خوبصورتی کو واضح کرنا۔ پھر اگلی مثال ہمارے سامنے اسی کے اندر ہی ہے، دوسرے مصرعے کے اندر، نین مشبہ، غزالاں مشبہ بے، سوں حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ خوبصورتی، غرض تشبیہ لب کی خوبصورتی کو۔ شعری مثال ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، مشبہ زندگی، مشبہ بے طوفان، حرف تشبیہ یا، وجہ تشبیہ طوفانی کیفیت، غرض تشبیہ زندگی کی تیز رفتاری، جس طرح طوفانی کیفیت ہوتی ہے، طوفان تیز تند ہوا کو کہتے ہیں، یعنی اسی طرح زندگی بھی اس طریقے پر بسر ہو رہی ہے۔ اگلی مثال ہے، جوگنوں کی روشنی ہے کشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اب اس کے اندر جوگنو مشبہ، شمع مشبہ بے، حرف تشبیہ یا، وجہ تشبیہ روشنی، غرض تشبیہ جوگنو کی روشنی واضح کرنا۔ اگلی مثال ہے ہمارے سامنے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ اس کے اندر دل مشبہ، چراغ مشبہ بے، حرف تشبیہ گویا، وجہ تشبیہ بجھا رہنا، غرض تشبیہ دل کی کیفیت اور اداسی کو واضح کرنا۔ اگلی مثال ہمارے سامنے ہے، کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ اس کے اندر مشبہ دل، مشبہ بے، ٹوٹا پیالہ، حرف تشبیہ کوئی، وجہ تشبیہ شکستہ حالت، غرض تشبیہ دل کی شکستہ حالت کو واضح کرنا۔ اگلی مثال ہمارے سامنے، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، عہدے عہدے نیلے نیلے پیلے پیلے پیراہن۔ اس کے اندر مشبہ پھول، مشبہ بے پریاں، حرف تشبیہ یا، یعنی کہ پھول صحرا میں ایسے ہیں جیسے پریاں قطار میں ہوتی ہیں، تو وجہ تشبیہ ترتیب نظم و ضبط، غرض تشبیہ پھول کی ترتیب کو واضح کرنا۔ اگلی مثال ہے، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی نہ پیدار دیکھ۔ اس کے اندر مشبہ انسان، مشبہ بے شرار، حرف تشبیہ مثال، وجہ تشبیہ فانی ناپیداری، غرض تشبیہ انسانی زندگی کا فانی ہونا۔ تو یہ چند مثالیں تھیں آپ کے سامنے تشبیہ کے متعلق۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ بھی آئی ہوں گی۔ اگلی ویڈیو ہماری جو ہے استعارہ کے متعلق ہوگی انشاءاللہ، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس وقت تک مجھے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔